الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا میں آپ کو جتنے لوگ ملیں گے اس میں آپ کو مختلف کانسیپٹس کے لوگ مل سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو ڈفرینٹ ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ مل سکتے ہیں. آپ کو ڈفرینٹ فلاسفیز کو ایڈمائر کرنے والے لوگ مل سکتے ہیں. آپ کو ڈفرینٹ سائنٹسٹ، آپ کو ڈفرینٹ انجینئرز، ڈاکٹرز، آپ کو مختلف قسم کے لوگ مل سکتے ہیں. اور آپ کو ایسے لوگ بھی مل سکتے ہیں جن کا تعلق مختلف سویلائزیشن سے ہو، مختلف تہذیب سے ہو. اور اگر آپ تھرو آؤٹ دی ورلڈ آپ گھومیں اور ٹور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ مختلف تہذیبوں سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کی معاشرت ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کے کانسیپٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ، دنیا کو دیکھنے کا اینگل مختلف ہوتا ہے، فیملی ریلیشنز کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہوتا ہے، اس دنیا کے بارے میں کانسیپٹ مختلف ہوتا ہے. تو اس لیے اس دنیا میں آپ کو بے تحاشا ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی سوچ مختلف ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور چاہے جتنی مرضی ان کی سوچ ڈفرینٹ ہو، یہاں تک کہ آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہ خدا کے ہی منکر ہو جاتے ہیں. آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کسی دین کو ہی نہیں مانتے. اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہ اس نیو ورلڈ سے بالکل کٹے ہوتے ہیں، قبیلوں میں رہتے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں رہتے ہیں. تو آپ کسی کو بھی اٹھا لیں، کسی بھی ایسے شخص کو لے لیں کہ جس کا تعلق جس مرضی فلسفی سے ہو، جس مرضی علاقے سے ہو، جس مرضی سویلائزیشن سے ہو، ایک چیز آپ کو ان سب میں کامن ملے گی کہ وہ سب لوگ موت کو مانتے ہیں. آپ کو دنیا کے کسی بھی حصے میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو موت کے انکاری ہیں. ہاں، ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ فلسفیز یا عقائد یا ریلیجن یا سویلائزیشن سے مخالفت رکھتے ہوں، لیکن موت کا انکار آپ کو تھرو آؤٹ دی ورلڈ کہیں نہیں ملے گا. ایون پوری جو ہیومن ہسٹری ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو موت کا ہی منکر تھا. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ انسان موت کو بھول جاتا ہے، لیکن موت کا سرے سے انکار کر دینا یہ ایسی بڑی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی مفر نہیں ہے. کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جو کہ نہیں مجھے موت نہیں آنی یا میں نے نہیں مرنا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے کبھی نہ کبھی واپس جانا ہے، کبھی نہ کبھی اس کو موت آنی ہے. اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جو سب میں کامن ہے کہ ہر شے نے ختم ہو جانا. ہم سائنس پڑھتے ہیں تو سائنس کے اندر ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں ریڈیولوجی. اب یہ جو ریڈیولوجی ہے یا ایک اور کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں ریڈیشن. اب ریڈیشن کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پیس آف میٹر ہے اس کے اندر سے کچھ ایٹمز اور کچھ مالیکیولز جو ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم نکل رہے ہیں اور کنٹینیوسلی نکل رہے ہیں، اور نکلتے نکلتے وہ جو میس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور اسی ریڈیشن کی بیس پہ آپ مختلف فاسلز جب دیکھتے ہیں کہ اکثر سائنٹسٹ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ فاسل جو ہے یہ اتنے ہزار سال پرانا ہے یا یہ فاسل جو ہے یہ اتنے لاکھ سال پرانا ہے. تو اس کے پیچھے جو بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے وہ
اس کی ریڈیشن ہوتی ہے کہ وہ اس کی ریڈیشن سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا کتنا میسر اور کتنا رہ گیا ہے. تو اس کا مطلب جی جی یہ مائک جی جی. تو اس لیے اس دنیا میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو فاسلز نکالے جاتے ہیں تو ان فاسلز کو جو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنے سال پرانا ہے، یہ اتنے سال پرانا ہے، تو وہ جو ان کی پریڈکشن ہوتی ہے یا جو وہ گیس کرتے ہیں کہ یہ کب کا فاسل ہے، اس کا بیسک کانسیپٹ ریڈیشن ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ یہ میس اس میں سے نکلتا جا رہا ہے اور میس کم ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ ریڈیشن کا کانسیپٹ بھی یہی بتاتا ہے کہ ہر شے جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ایک وقت آ رہا ہے کہ اس نے ختم ہونا ہے. اسی طرح سے آپ جس پلانٹ میں ہم رہتے ہیں، تو ایک سائنٹسٹ تھے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو پلانٹ ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں، اور یہ وہ کوئی قرآن حدیث سے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ اپنی سائنٹیفک ریسرچ کی بیس پہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اس دنیا کا ماڈل ڈیزائن کیا یہ ختم ہو جانے والا. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ ایک وقت ایسا لازمی آئے گا کہ اس نے ختم ہو جانا. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ایک گاڑی ہو جو کہ بڑی تیزی سے جا رہی ہو کسی روڈ پہ، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آگے جو ہے نا وہ بلاکیج ہے، تو آپ یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے بریک نہ لگائی تو ایک وقت آئے گا کہ یہ گاڑی جا کے یہاں پہ زور سے ٹکر مار دے گی. تو وہ آپ اس کے جانے سے، اس کی ڈائریکشن سے، اس کو کہتے ہیں کرائن سے، آپ یہ بات ثابت کریں گے، یہ بات پروف کریں گے کہ اس گاڑی نے یہاں پہ ٹکر مارنی ہے اگر اس نے بریک نہ لگائی. اسی طرح یہ جو دنیا کا سسٹم ہے یہ جس طرح سے چل رہا ہے، ایک وقت آنا ہے کہ جب اس دنیا نے ختم ہو جانا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کہ ہر شے ختم ہو جانے والی. یہ جو پوری دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی فیملیز کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں، آپ اپنے بزنسز کو دیکھتے ہیں، آپ کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ آپ کے بیسٹ فرینڈز ہیں یا آپ کے بڑے کلوزڈ ونز ہیں، ان سب نہیں ختم ہو جانے. یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں رہنا، یہ دنیا ختم ہو جانے والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا الدنیا فانیہ، کہ دنیا جو ہے یہ فنا ہو جانے والی. تو اس لیے آپ جو بھی کر رہے ہیں ہمیشہ آپ یہ نہیں کر رہے ہوں. اور اس کی بہت بڑی اگزامپل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ آئے دن ہمیں کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر آ رہی ہوتی ہے، کبھی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے فلاں چلا گیا، پتہ چلتا ہے فلاں چلا گیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے پہلے جانا ہے یا اس نے بعد میں جانا. کوئی ترتیب نہیں. اکثر چھوٹے بچے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر جوان بھی چلے جاتے ہیں، ٹین ایجرز بھی چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے بڑی عمر کے لوگ بھی چلے جاتے ہیں. اگر آپ اپنی سراؤنڈنگز میں ہی دیکھیں، کیا آپ کے سامنے کوئی اگزامپل ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی جوان گیا ہو، کوئی بچہ گیا ہو؟ یقیناً ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ ایسی اگزامپل سیٹ کی ہوئی ہیں. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سارے ہمارے جاننے والوں میں، سننے والوں میں ہمیں خبر ملتی ہے کہ فلاں بچہ، فلاں بچی جوان تھے اور اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ جو دنیا ہے اس کو ختم ہونا ہے، جو آپ کر رہے ہیں اس نے اینڈ ہونا ہے. اسی لیے موت کا کانسیپٹ جو ہے یہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو کثرت سے یاد کیا. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اس کانسیپٹ کو ڈسکس کرنا ہی عجیب سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھو کہ آپ اکثر فیملی میں ہوتے ہو یا دوستوں میں ہوتے ہو، آپ کسی وقت موت کی بات کر دو نا
تو لوگوں کے منہ تر جاتے، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا کیا بات کر رہے ہو یہ ساری. اچھا اصل میں حدیث شریف میں بھی یہی کہ لذات کو ختم کرنے والی شے کو کثرت سے یاد کیا کرو جو کہ موت ہے. یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے اور واقعی ایسے ہی ہے کہ یہ آپ اس کا جتنا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے جو دنیا کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی لذت ہوتی ہے، وہ نکل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. اچھا آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر اس چیز کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے کہ آپ موت کا تذکرہ کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے لیے الٹیمیٹ یہ دنیا ہی ہے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاں جو سب سے بری گالی سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو خیر مختلف قسم کی گالیاں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ جو سب سے بری گالی سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو نا مرنے کا کہہ رہے گو اینڈ ڈائی. وہ اس چیز کو بہت مائنڈ کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے لیے سب کچھ ختم ہونا ہے. موت، وہ موت سے آگے کچھ سوچتے ہی نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بس یہ اینڈ ہے. اور یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. سوسائڈ کیوں کرتے ہیں یا سوسائڈ کے جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آخرت پر یقین نہیں ہوتا. سوسائڈ کی طرف وہی جاتے ہیں کہ جن کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا. جس بندے کو آخرت کا یقین ہو وہ سوسائڈ کی طرف کبھی نہیں جاتا. اور یہی وجہ ہے کہ سوسائڈ حرام ہے. کہ اس کا مطلب کہ تمہیں آخرت پر یقین ہی نہیں ہے. جو اللہ نے قرآن میں اتنی آیات نازل کی ہیں، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اتنی احادیث بھیجی ہیں کہ بھئی ایک ڈے آف ججمنٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں تمہارے مطابق نہیں ہو، دنیا میں جو تم چاہتے تھے تمہیں نہیں مل رہا، بہت ساری چیزیں تمہارے مطابق نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب جو لوگ اس سے پریشان ہو کے سوسائڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو اس چیز کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک میرا ٹیسٹ ہے اور قیامت والے دن مجھے اسی کا ہی اجر ملے. اگر میں نے اس پر صبر اختیار کیا اور میں نے ان مشکل حالات کو اس کو فیس میں کرتا رہا اور اللہ سے مانگتا رہا اور میں اللہ کے حکم پر قائم رہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے مجھے جنت دیں گے، اس کے بدلے مجھے اجر دیں گے. تو جو بیسک ریزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا، ڈے آف ججمنٹ پر بلیو نہیں ہوتا. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس یہ مر جائیں گے نا ہم تو سب ختم ہو جائے گا. کیونکہ مسلمان کا بلیو یہ نہیں ہے، مرنے کے بعد تو اصل کام شروع ہوتا ہے. تو اس لیے موت کا جو تذکرہ ہے یہ یورپین سوسائٹی میں اسی لیے اتنا برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ کوئی ڈے آف ججمنٹ کی وہاں بات نہیں ہے، کوئی لائف آفٹر ڈیتھ کی بات نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو آپ موت کا تذکرہ کر رہے ہیں نا اسے ہماری یہ جو دنیا کی عیاشیاں ہیں جس میں ہم گم ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ جو موت کا تذکرہ ہے اس کو کثرت سے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ اس کو کثرت سے اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور اس کو یاد رکھنے سے نا اصل میں ہماری لائف کا اینگل چینج ہو جاتا ہے. اس حدیث شریف میں جو کہا گیا نا کہ اس کو کثرت سے یاد کرو، اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ جب آپ اس کو یاد رکھتے ہو تو آپ لائف کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھتے ہو. اگر آپ موت کو نہ یاد کرو تو کیا ہوگا؟ آپ کے تمام ڈیسیجنز اس دنیا کے نفع نقصان کو دیکھ کر ہوں گے. لیکن اگر آپ موت پر بلیو رکھتے ہو، موت پر یقین رکھتے ہو، آپ کو ایک دم سے اطمینان ہو جائے. آپ کے سارے فیصلے، آپ کے تمام ڈیسیجنز موت کو یاد کر کے ہوں گے کہ ہاں ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. تو اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. اور اللہ نبی جگہ جگہ موت کا تذکرہ کیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جو بڑی بڑی قوموں کے تذکرے کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اسی لیے کرتے ہیں کہ دیکھو وہ قوم عاد تھی، اتنی طاقتور قوم، قوم سمود تھی، وہ تک چلے گئے. اتنے طاقتور لوگ تھے وہ بھی چلے گئے. اس کا مطلب کہ ہم نے بھی جانا. آج سے ایگزیکٹ if you go 100 years back تو
اس دور کا کوئی بندہ بھی شاید آج ہمارے پاس نہیں، یا 150 سال پہلے چلے جاؤ تو کوئی بھی نہیں، شاید 100 سال کا آپ کوئی بندہ مل جائے، لیکن اگر آپ 150 سال پہلے چلے جاؤ تو پوری کی پوری ورلڈ پاپولیشن ہی چینج ہو گئی ہے 1.5 سال کے اندر. 7 ارب کے 7 ارب انسان ہی ریپلیس ہو گئے. 150 سال پہلے جو 7 ارب انسان تھے وہ ڈفرینٹ تھے، اور آج کے جو انسان ہے وہ ڈفرینٹ ہے. آج سے 100 سال بعد چلے جائیں تو 7 ارب کے 7 ارب جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ہم سب ریپلیس ہو جائیں گے. اسی جگہ پہ انہی عمارتوں کے اندر، انہی شہروں کے اندر جس کے اندر ہماری جانیں اٹکی ہوئی ہیں، انہی ہمارے کاروباروں کے اندر، انہی ہماری یونیورسٹیز، آفیسز، کالجز، سکولز، مدارس، انہی کے اندر لوگ ریپلیس ہو جائیں، سب ریپلیس ہو جائے. کوئی ہمیں یاد بھی نہیں کرے گا کون آیا تھا کون گیا، کس کو ہمارا نام پتا ہوگا. شاید کہ آپ کی کوئی فیس بک کی کوئی پروفائل ہی رہ جائے، لوگ اسی سے یاد کریں، اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اچھے الفاظ میں کریں یا برے الفاظ میں کریں، وہ بھی حرکتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہر بندے نے قبر میں جانا ہے، ہر بندے کو موت آنی. اچھا اگر موت نہ آنی ہوتی تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اگر نہ آنی ہوتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آتی، ان کو بھی اس دنیا میں موت آئی، وہ بھی چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے گئے. کیسے کیسے لوگ گئے ہیں. تو آپ اور میں کیا ہیں، ہم سب نے چلے جانا. آج دنیا اس کوشش میں لگی ہے کہ کسی طرح سے اینٹی ایجنگ کوئی ایسی ٹیکنیک نکال لیں کہ جس سے اینٹی ایجنگ ہو، یعنی کہ یہ جو بڑھاپا ہے نا اس کو روکا جا سکے. اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اس پہ مختلف کام ہو رہا ہے، میڈیکل سائنس اس پہ میڈیسنز بنا رہی ہے. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے 2 چیزوں کا کوئی علاج نہیں ہے، ایک اولڈ ایج کا اور دوسرا ڈیتھ کا. اس کا کوئی علاج نہیں، یہ سب کو آنے. ڈیتھ کا کوئی علاج نہیں، تو ہم سب نے اس دنیا سے جانا. تو ایک ہمارا دوست تھا، وہ بہت زیادہ یہ عیاشیوں میں اور اس طرح سے جیسے یہ نوجوانوں کی حرکتیں ہوتی ہیں اس طرح کرتا ہوتا تھا. لیکن ایک وہ عجیب بات کہتا تھا، وہ کہتا تھا یار یہ تم جتنی مرضی عیاشی کر لو بٹ یو نو واٹ، یو کین ناٹ ڈو دس فار ٹو لانگ. وہ عیاشیاں کرتے ہوئے بھی یہ بات کہتا تھا. وہ کہتا تھا ٹھیک ہے یہ اس ٹائم ہم بہت بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت عیاشی کر رہے ہیں، جو دل کر رہا ہے کر رہے ہیں، الٹی حرکتیں سیدھی حرکتیں. لیکن وہ کہتا تھا یار یو نو واٹ، یو کین ناٹ ڈو دس فار ٹو لانگ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمیشہ آپ کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن یہ ختم ہونا. ہمیں لگتا ہے ہم جیسا چیتا ہی کوئی نہیں ہے، بڑے بڑے آئے اور گئے. اچھا ہم میں سے ہر ایک کو یہ لگ رہا ہوتا ہے ایسے illusion میں ہوتا، ایسے دھوکے میں ہوتا. ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں یہ دنیا کا نظام ہم سے چل رہا ہے. یقین کریں آج ہم مر جائیں نا 3 دن کے بعد کوئی یاد نہیں کرے گا، بلکہ شاید پہلے ہی بھول جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے. لوگ ٹھیک ہے تھوڑا سا لوگ رو لیں گے، کوئی آپ کے کوئی قریبی ہوں گے رو لیں گے، 4-5 ان کے آنسو نکل جائیں گے، تھوڑا سا ان کو غم ہو جائے گا کہ جی، لیکن وہ سیکھ جائیں گے. آپ کے جانے سے دنیا کو سٹاپ نہیں لگنا، کوئی ایک کاروبار بند نہیں ہونا، کسی ایک کی لائف کو فرق نہیں پڑنا. ایون یور کلوزسٹ ون، وہ بھی دکھ میں تھوڑا بہت روئیں گے، 1 دن روئیں گے، 2 دن روئیں گے، 3 دن روئیں گے، آہستہ آہستہ وہ بھی نارمل ہو. اچھا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری بات ریالٹی نہیں ہے تو آپ دیکھ لو جو لوگ جا رہے ہیں ان کی قریبیوں کو دیکھ لو کیا ہوتا. اگر آپ دیکھ کر بھی اس کو ڈینائی کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ تو ہم دھوکے میں ہوئے نا. ہمارے آنے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، یہ ریالٹی ہے، اس کو سمجھ لیں. صرف ہمیں فرق پڑتا ہے اس چیز میں نا. اچھا ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم دوسری چیزوں میں بہت سیلفش ہوتے. یہ چیز میری ہے کوئی لے نہ لے، یہ میرا ہے اس کو کچھ لے کوئی لے نہ لے. ہم بڑے پوزیسو ہوتے ہیں. جہاں پہ سیلفش ہونا ہے وہاں پہ ہم سیلفش نہیں ہوتے. ہمیں اپنی قبر کے بارے میں سیلفش ہونا ہے کہ وہاں ہم نے اکیلے نے جانا ہے. وہاں پہ صرف
ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے. جتنے آپ کے آس پاس دائیں بائیں والے نا یہ دفنا دفنو کے آ جائیں گے, مٹی جھاڑتے ہوئے آ جائیں, اور آپ کے نام کی ادھر ایک دیکھ چلے گی, اور اس کے بعد سب غائب. زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے بھائی قرآن خوانی میں آ جا. وہاں پہ بھی جتنے آئیں گے, کئی صرف حاضریاں لگانے آئیں گے, کئی جنازے میں بھی صرف حاضری لگانے, اور ان کو جنازے کی دعا بھی نہیں پڑنی آتی ہوگی, کیونکہ وہ obviously ہم نے نیک لوگوں سے تو تعلق رکھا نہیں ہے. ہمارا تعلق تو ہے ہی ایسے لوگوں سے جو 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے. تو جب وہ آپ کے جنازے میں ہوں گے تو ان کو تو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی, انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھنا. تو آپ خود سوچ لو. کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے تو دوست بھی وہی ہوتے ہیں. اگر ہم 5 وقت کی نماز اگر اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں تو دوست وہ ہوتے ہیں جو 1 وقت کی پڑھتے ہیں. تو ان میں تو ہم لوگ حاجی صاحب ہوتے ہیں نا, اس میں تو ہم اپنے آپ کو بہت نہیں, اندھوں میں کانا راجا, ہمارا وہ حال ہوتا ہے. تو اس لیے وہ سب آئیں گے, اور ٹھیک ہے جی ایک آپ کا اعلان ہو جائے گا, اور امامت کے لیے مسجد کے قاری صاحب اویلیبل ہیں, وہ آپ کا جنازہ پڑھا دیں گے, اور آپ کو اٹھا کے جو ہے وہ, ٹھیک ہے کچھ گھر والے آپ کے رو رہے ہوں گے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اور پھر آپ کو جو ہے وہ ایک قبر آپ کے لیے کھود دی جائے گی, ایک 6x3 کا ایک گڈھا آپ کے لیے تیار ہوگا, اور وہ گڈھا جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, نہ الماری نہ میٹرس نہ بیڈ, کچھ بھی نہیں. اور وہاں پہ آپ کو لٹائیں گے, اور آپ کو آپ کے نام سے بھی نہیں پکاریں گے. یہ ایسی ریئلٹی انسان سے اس کی آئیڈینٹی چھین لیتی ہونا. ایک بڑی فنی کہاوت ہے کہ تھانے دار کی ماں مرتی ہے نا تو پورا پنڈ آتا ہے, تھانے دار مرتا تو کوئی نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے کام ہوتا ہے. تو اس لیے بس جیسے آپ گئے تو لوگوں کی آپ سے افیکشن, آپ سے محبت, جو اس ٹائم لوگ آپ کے جو دوست ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں یار تو میرا بڑا جگری یار ہے, کہ جو جس کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ میرا ٹائم ہی نہیں گزرے گا, اور اس کو لگتا ہے کہ آپ کے بغیر اس کا ٹائم نہیں گزرے گا, وہ بھی اسی جنازے میں ہوگا, اور وہ آپ کو اتارے گا قبر میں. اور اس کے بعد جب سب مٹی ڈالیں گے اور آپ اس باکس کے اندر ہوگے, اور نہ ادھر آپ کا موبائل فون ہوگا نہ انٹرنیٹ ہوگا, کوئی فیس بک نہیں, کوئی واٹس ایپ نہیں, نہ آپ اسٹیٹس لگا سکو گے قبر میں جا کے. یہاں پہ تو ہر جگہ جا کے عادت ہے نا اسٹیٹس لگانے, ادھر کوئی چیک ان نہیں کر سکو گے, چیک ان مائی قبر, یہ آپ کچھ نہیں کر سکو گے ایسا. اور وہ اوپر پھر آپ کے سلیبیں رکھی ہوئے, سلیبوں کو رکھ کے اب ادھر کوئی لائٹ نہیں ہے, کوئی الیکٹریسٹی نہیں ہے, کوئی پنکھا شنکھا نہیں ہے, اور بس آپ بند ہو. اور پھر وہ سب لوگ کھڑے ہوں گے, اور اس کے بعد سب کی کوشش ہوگی یار تھک گئے ہیں بس اب چلے جائیں, اور سب چلے جائیں گے. پھر آپ اس باکس کے اندر, یہ وہ ریئلٹی ہے جدھر سے ہم نے گزرنا ہے, کوئی فکشن نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ نہیں ہوگا. سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے فلاں پہ موت آئی ہے, فلاں پہ موت آئی ہے, فلاں پہ موت آئی ہے, میرے پہ تو نہیں نہ آئی. یہ وہ دھوکہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفنا کے آتے ہیں, لیکن ہمارے اندر کوئی چینجنگ ہی نہیں آتی, ہم کچھ سوچنے پہ مجبور ہی نہیں ہوتے. تو ایک شخص کسی اللہ والے کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے. انہوں نے پوچھا والدہ حیات ہے؟ کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے ہاتھ سے دفنا کے آئے؟ میں نے کہا جی بالکل. میں نے کہا اس سے بڑی نصیحت کیا ہوگی؟ اپنی سگی ماں کو وہ اپنے ہاتھ سے دفنا کے آئے تھے, اس سے بڑی تمہارے لیے کیا نصیحت ہوگی, اور تمہیں کیا چاہیے؟ اس لیے یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جانے والی. اچھا آپ یہاں پہ ملینز کی آپ امپائر بنا لیں, کچھ بنا لیں, لیکن آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں. میں نے اپنی ارد گرد ایسے لوگ دیکھے کہ جنہوں نے پوری زندگی لگا کے ایک مطلب سیونگز کی, سب کچھ کیا, اور ایک مکان تعمیر کیا. جب شفٹ ہونے لگے تو شفٹ ہونے سے پہلے فوت ہو. ایسا ہوتا ہے.
پوری زندگی ہم کسی گول کے پیچھے ہوتے اور ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ گول ہم اچیو کرنا ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اچھا، اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور اینگل سے بھی سمجھایا۔ تو وہ یہ کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسکوائر بنایا، سوری اسکوائر نہیں، ریکٹینگل بنایا، اور اس کے درمیان میں ایک لائن ڈرا کی۔ وہ لائن ایسی تھی کہ اس ریکٹینگل کے اندر سے ڈرا کرنی سٹارٹ کی اور وہ اس ریکٹینگل سے باہر جا رہی، اور وہ جو لائن کا پورشن جو اس ریکٹینگل کے اندر تھا اس کی ایسے مختلف برانچز بنا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو لائن ہے نا، یہ صراط مستقیم، اور یہ جو ڈائیورژنز ہیں یہ مختلف رستے ہیں جو اس سے ہٹاتے ہیں، اور یہ جو ریکٹینگل ہے یہ موت ہے، اور یہ جو لائن اس کے باہر جا رہی ہے یہ انسان کی لمبی لمبی امیدیں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ موت اس سے پہلے اس کو چک لے گی۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ پلان کیا ہو کہ ایک دفعہ میں لیمبورگینی لے لوں، اس کے بعد میں نیک ہو جاؤں گا، پتہ چلے لیمبورگینی کے لیے آپ نے کمیٹی ڈال لی، اپنا پیٹ کاٹا، سب کچھ چھوڑ کے آپ نے جو ہے نا اس کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے، اور جب آپ لینے جا رہے تھے، جب آپ کے پاس پیسے پورے ہو گئے تو پتہ چلے اسی وقت کی موت آ جائے۔ تو یہ حال ہوتا ہے، ہم کبھی کبھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھی نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے ہوتی نہیں ہے، لیکن صرف ایک کمپیریزن، ادھر ادھر سوسائٹی کو دیکھ کر اس کے ساتھ ایسا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہے تو میرے ساتھ ایسا کیوں، صرف اس وجہ سے ہم بھی اس ریٹ ریس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ جنت نہیں بن سکتی، یہ جسٹ ایک دنیا ہے اور یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ تو بس ایک امتحان کی جگہ، یہاں سے ہر ایک نے چلے جانا، یہ جتنی پہلی دوسری تیسری 20ویں 25ویں یا 30ویں محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری محبتیں ختم ہو جاتی جب انسان اس دنیا سے نکلتا ہے۔ تو اس لیے یہ ڈیتھ جو ہے نا یہ بہت بڑی ریالٹی۔ اچھا، ایک کانسیپٹ یوز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اسمارٹ انویسٹمنٹ۔ آج کل جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسمارٹ انویسٹمنٹ کریں۔ اسمارٹ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی انویسٹمنٹ کریں جس کا آگے چل کے آپ کو فائدہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی پراپرٹی ڈیلر آپ کے پاس آئے گا، وہ کہے گا کہ دیکھیں جی فلاں جگہ پہ پلاٹ ہے، یہ آپ لے لیں، 5 سال بعد اس کی قیمت جو ہے نا وہ 3 گنا 4 گنا 5 گنا یا فلاں اس گنا جو ہے نا اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ وہ کہے گا کہ یہ بڑی موقع کی جگہ ہے، یہ آپ انویسٹ کر لیں، آنے والے ٹائم میں آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ انویسٹ کر لیتے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ پوری زندگی آپ اسمارٹ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن ایک اسمارٹ انویسٹمنٹ وہ ہے جو اس دنیا سے آگے۔ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مینجمنٹ والے لوگ ہیں نا، یہ آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ نا اپنا 5 ایئرس پلان بتائیں۔ 5 ایئرس پلان یہ ہے کہ آپ 5 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے آپ خود امیجن کریں، اب ماشاء اللہ آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ سوچیں کہ 5 سال بعد آپ اپنے آپ کو کیا کہاں دیکھیں۔ 5 سال کا اپنا کوئی گول سیٹ کریں۔ اب مثال کے طور پہ آپ میں سے اکثر کہیں گے کہ شاید میں ماسٹرز کر رہا ہوں گا یا پی ایچ ڈی کر رہا ہوں گا یا کوئی جاب کر رہا ہوں گا، بزنس یا فلاں جگہ رشتہ ہے، کچھ بھی ہے۔ تو 5 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھیں؟ اپنے ذہن میں آپ سوچ لیں، سوچ لیا آپ نے؟ اب یہ سوچیں کہ 10 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھیں، اس کی کیا پلاننگ ہے؟ سوچ لیا؟ اچھا، اب سوچیں کہ 50 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھیں؟ تو ابھی تو یہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ قبر کے نیچے یا اوپر، بہت سارے یہی سوچ رہے ہیں۔ اچھا چلیں، 100 سال بعد کی آپ کی کیا پلاننگ؟ کوئی پلاننگ نہیں۔ تو اس لیے جو اسمارٹ پلانز ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں جو بعد کے لیے ہمیں کام ہے، اور بعد کے لیے وہی پلان کام آئے گا جو قبر میں کام آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی اسمارٹ انویسٹمنٹ کو نا
بڑے خوبصورت انداز میں قرآن نے ایک جگہ سکھایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عجیب الفاظ استعمال کیا، کل نفس، ہر نفس، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. کوئی کسی کمپنی کا سی او ہے، کوئی صدر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی آرمی جنرل ہے، کچھ بھی ہے، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے. ہر ایک نے اس گیٹ سے گزرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ لوگ ادھر روم میں بیٹھے، باہر جانے کے لیے آپ سب نے کسی نہ کسی گیٹ سے گزرنا ہی ہے نا. آپ سب نے یہاں گیٹ سے گزرنا. اب آپ میں سے کون ہے جو کہے گا میں گیٹ سے بھی نہ گزروں اور میں باہر نکل جاؤں؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ کو کسی نہ کسی گیٹ سے گزرنا ہے. تو اسی طرح یہ اس دنیا سے نکلنے کا بھی ایک گیٹ وے ہے، اور وہ ڈیتھ ہے. ہر نفس کو اس کا مزہ چکھنا ہے. آگے اللہ فرماتے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اس موت کے بعد کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں کہ تم قیامت والے دن پورا پورا اجر پالو. پھر آگے فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، پس وہی کامیاب ہے. اب ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی انشورنس پالیسی اپنا لو. تو ایک انشورنس یہ بھی تو ہے نا کہ بعد میں کیا ہونا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، یہ بھی سوچتے ہیں مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. تو سمجھ آ جائے گا. فقد فاز، اللہ نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جو وہاں کامیاب ہو گیا. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، قیامت والے دن دو لوگوں کو لایا جائے گا، اور ایک شخص ایسا ہوگا ان میں کہ جس نے دنیا میں کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں ہوگی. ہر شے اس کی مرضی کے مخالف ہی ہوئی ہوگی. جو وہ چاہتا تھا نا، بس اس کو کوئی خوشی نہیں ملی ہوگی، بس پریشانی میں گزرا ہوگا. اور دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہو. یہ دو لوگوں کو لایا جائے. اب جو کیس اے ہے کہ جس نے دنیا میں کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی ہوگی، اللہ فرمائیں گے کہ اس کو جنت کی سیر کروا کے لے کے آؤ. باہر باہر سے نا اس کو جنت ایسے راؤنڈ کروا کر لے کر آؤ. تو فرشتے اس کو راؤنڈ کروا کر لے کر آئیں گے. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہے؟ وہ کہے گا غم کیا ہوتا ہے، میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہے. اور اسی طرح جو دوسرا شخص ہے جس نے دنیا میں کبھی کوئی غم نہیں دیکھا ہوگا، اس کو کہا جائے گا کہ اس کو جہنم کا نا باہر باہر سے چکر لگوا کے، اس نے ہمیشہ خوشیاں ہی دیکھی ہوں. تو فرشتے لے کر جائیں گے اور اس کو جہنم کا باہر سے ایک راؤنڈ کروا کر لائیں گے. اللہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے کبھی کوئی خوشی دیکھی ہے؟ کہے گا خوشی کیا ہوتی ہے، میں نے تو کبھی کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں، اصل آخرت ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے. موت کے بعد والے معاملات الگ. پھر ایک جگہ آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے نا، تو اس کی پوری زندگی اس کو ایسے دکھائی دیتی ہے کہ جیسے ایک خواب ہوتا ہے. اچھا آپ نے اس کو ایکسپیرینس بھی کر سکتے. آپ ابھی جس بھی ایج میں، آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنی پاسٹ کے بارے میں سوچیں، بچپن سے لے کے اب تک. لگتا نہیں ہے کہ خواب ہی ہے؟ تو حضرت تو بڑی ایج کے بیٹھے ہیں، تو حضرت بتائیں گے کہ بہت سارے ہمارے حضرات بتاتے ہیں کہ پیچھے ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لگتے جیسے بس ابھی کل ہی کی بات کہ ہم چھوٹے تھے، جوان ہوئے. ہم اپنی لائف میں بھی ایسے دیکھتے. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اچھا جب ہم اسکول گئے تھے اس سے چھوٹے تھے یا اس کے بعد، تو ایسے لگتے جیسے بس ایک خواب ہی تھا گزر گیا. تو اسی طرح پوری زندگی گزر جاتی ہے. جب انسان مرتا ہے اصل میں اس کی اصل آنکھ تب کھلتی ہے اور اس کو یہ پوری زندگی ایک خواب کی طرح نظر آتی. خواب کا گزر گیا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں، بڑا لمبا خواب دیکھتے ہیں، لیکن اٹھتے ہیں تو چاہے وہ خواب جتنا مرضی لمبا ہو، لیکن آپ کو لگتا ہے تو بس ایسے گزر گیا، ہوا کی طرح گزر گیا.
تو جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ بھی ایسی ہوا کی طرح گزر جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جتنی آپ کی خواہشات وہ سب ختم ہونی ہے، کوئی ایک آپ کی ایسی خواہش نہیں ہے اس دنیا کی کہ جو آپ کہہ سکو کہ بس یہ میرے ساتھ جائے گی۔ آپ کئی لوگ ہیں ساری زندگی اسی غم میں گزار دیتے ہیں کہ ہمیں بڑا گھر مل جائے، کئی لوگ ہیں وہ ساری زندگی اس غم میں گزار دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز اچھی مل جائے، فلاں چیز اچھی مل جائے، فلاں چیز اچھی مل جائے، وہ ساری زندگی اسی چیز میں گزار دیتے ہیں، موت کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے موت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے اللہ نے ایک جگہ نہیں جگہ جگہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، یعنی کہ ہر شخص کو موت سے دوچار ہونا ہے اور ہم تم کو برے اور اچھے حالات سے آزماتے ہیں، آخر کار ہمارے ہی پاس تم کو لوٹ کر آئیں۔ اب جتنے ہم پہ اچھے حالات آتے ہیں یا برے حالات آتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے مطابق ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی، یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہو رہا، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، آپ کو رشتہ دار اللہ نے دیے ہیں، آپ کو دوست اللہ نے دیے ہیں، کاروبار آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ جن سرکمسٹانسز میں رہ رہے ہیں یہ بلا وجہ نہیں آ رہے، یہ اللہ بھیجتے ہیں، اللہ حالات بھیجتے ہیں، فلاں پہ یہ حال بھیجو، فلاں پہ یہ حال بھیجو، اور وہ حالات اس کا ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو یہ عاجز یہاں بیٹھا ہے یہ اللہ نے بٹھایا ہوا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ نے بٹھایا ہوا ہے، یہ جو عاجز بول رہا ہے اللہ بلوا رہے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں اللہ سنوا رہے ہیں، یہ سارے معاملات اللہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ ہے جو قرآن میں ہے نا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اچھے اعمال سے بھی اچھے حالات سے بھی آزما رہے ہوتے ہیں اور برے حالات سے بھی آزما رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ڈیتھ جو ہے نا وہ ایک گیٹ وے ہے جس کو دیکھ کے آپ نے فیصلے کرنے ہوں۔ اب آپ کے دوست کہتے ہیں کہ جی کانسرٹ پہ جانا ہے، فلاں جگہ مووی کے لیے جانا ہے، فلاں کام کے لیے جانا ہے، آپ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بدھو ہے، بے وقوف ہے، مولوی ہے، مختلف قسم کے ایکسٹریمسٹ ہے، یہ تو بھائی اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے، ایسا بھی کیا، ایسی بھی کیا دین میں سختی، یہ ساری باتیں آپ کو کہیں گے، یہ ساری لاجک نا قبر میں جا کے ساری ختم ہو جائے۔ ادھر کوئی ایتھیسٹ نہیں رہنا، کوئی سیکولر نہیں رہنا، کوئی ایگنوسٹ نہیں رہنا، یہ موت سارے سوالوں کے جواب دے دے گی۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، نہ جانے تو مر کے دیکھ، پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ریالٹی ہے جس کو یاد رکھنا ہے۔ اچھا اگر موت کو یاد رکھا جائے تو ہمارے اندر سے حسد بھی ختم ہو، ہمیں پتہ ہے ہم نے مر جانا ہے، اب فلاں کے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس کیا ہے، مجھے کیا پڑے گی، مجھے اپنی قبر سیدھی کرنی ہے، مجھے اپنی موت کو اچھا بنانا۔ اور پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان نا اس ٹاپک سے نا اپنے آپ کو بچا رہا ہو، یعنی کہ ایسے عنوان سے، ایسی چیزوں سے، اسی لیے ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر بیانات پہ دل نہیں کر رہا ہوتا آنے کا، کئی لوگ زبردستی آ رہے ہوتے، مطلب اندر سے دل کر رہا ہوتا ہے یار عیاشی کریں، کیوں مجلس میں جانا۔ مطلب میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں چھوڑا تھا نیا نیا تو پورا ہفتہ میں اپنی مرضی سے گزارتا تھا، لیکن میں نے سوچا ہوتا تھا کہ ایک یہ جو ویکلی مجلس ہوتی ہے نا اس میں نے لازمی جانا، اور آپ یقین کریں کہ دل میرا بالکل نہیں کر رہا ہوتا تھا، بس وہ اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ نہیں جانا ہے، اپنے آپ کو کھینچ کر لے کر جا رہے ہوتے، دل نہیں کر رہا ہوتا تھا کہ جانا ہے، دل یہی کر رہا ہوتا کہ ابھی بھی دوستوں کے ساتھ جا کے عیاشی کریں، کوئی اور کام کریں۔ تو ہم کیا جہاں پہ ہمیں موت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمیں آخرت کی بات ہوتی ہے، ہمارا نفس وہاں سے بھاگتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ ہمارے کریٹر ہے نا ہماری سائیکالوجی کو جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، موت سے تم بھاگتے ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو، یہی ہماری والی کنڈیشن، ہم بھاگتے ہیں نا اس سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ وہ بات کرتے ہیں جو انسان کے نا دل کے اندر کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے دل کے اندر یہ ہے کہ ہم
اس چیز سے اسکیپ اختیار کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہارے پاس آ کر رہے گی. یہ ہم سب کو انڈیویجولی کہا جا رہا ہے، ہم سب کے پاس آ کر رہے گی. پھر تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کچھ جاننے والا ہے. بس وہ تمہیں بتائے گا اس چیز کے بارے میں جو بھی تم دنیا میں کرتے رہے. ہم سب کو بتایا جائے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہماری لائف کیسی چل رہی. تو اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کے بعد دریافت کیا، جس کا مفہوم ہے کہ مومنین میں سے افضل کون ہے. اب یہ عجیب لٹمس ٹیسٹ ہے کہ مومنین میں سے افضل کون ہے. ہم میں سے سب اے گریڈ لینا چاہتے ہیں نا. آپ لوگ اسٹڈیز کر رہے ہوتے تو آپ اے گریڈ ہی چاہتے ہیں. کسی جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہو تو آپ کو ہائیسٹ پوسٹ ہی چاہیے. دنیا میں تو آپ کو بیسٹ چاہیے نا. آپ کو اگر کپڑے پہننے تو آپ کو برانڈ سے نیچے کا نہیں دیکھنا، آپ کو بیسٹ چاہیے. پھر اسی طرح سے آپ نے کوئی چیز لینی ہے، کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی اسمارٹ فون لینا ہے تو آپ کو بیسٹ چاہیے. آئی فون چاہیے تو کون سا چاہیے؟ 13 پرو میکس جو ہے. تو اس لیے آپ کو بیسٹ چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح انسان کی سائیکی کو چونکہ سمجھتے ہیں تو قرآن اور حدیث میں نا اسی سائیکی کی انٹرپریٹیشن ہے. تو وہ صحابی آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ مومنین میں سے افضل کون ہے؟ Who is the best amongst the مومنین؟ بیسٹ کون ہے، افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا کہ جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے. پھر انہوں نے معلوم کیا کہ اہل ایمان میں سب سے عقل مند کون ہے. اسی صحابی نے دوسرا سوال کیا کہ عقل مند کون ہے. اب اس سوال کو نا آپ ایسے سمجھیں، آپ بزنس پرسپیکٹو سے دیکھیں. ہم دنیا میں عقل مند کس کو مانتے ہیں؟ جو اچیور ہو، جو ایسے سٹیپس لیتا ہے جس کا اس کو بعد میں فائدہ ہوتا ہے بلکہ ریگریٹ نہیں ہو. ایسے ہی ہے نا. دنیا میں آپ انٹیلیجنٹ کس کو کہتے ہو؟ اگر آپ کسی شخص کو بزنس میں انٹیلیجنٹ کہتے ہو تو آپ اس لیے کہتے ہو کہ وہ ایسی انویسٹمنٹس کرتا ہے یا ایسی ڈیلز کرتا ہے جس کا اس کو بعد میں فائدہ ہوتا ہے. تو عقل مندی کی جو نشانی ہے نا وہ یہ ہے جو دنیا میں بھی ہے کہ جو ایسے سٹیپس لیتا ہے جس کا اس کو بعد میں نفع ہوتا ہے. تو اسی طرح ان صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا ہو، یہی لوگ دراصل عقل مند. اب ایک عقل مند ہماری ذہنیت ہے. ہم کہتے ہیں ایلون مسک بہت عقل مند، ایسے بٹ کوائن کو کہاں سے کہاں لے کر جاتے ہیں. اور جبکہ دوسری طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے کہ جو موت کی تیاری کرتا ہے اور موت کے بعد کے اعمال کی تیاری کرتا ہے. اچھا ویسے اگر ہم اپنے دل سے پوچھتے ہیں، ایک طرف ایلون مسک کھڑا ہو، اللہ اس کو ایمان دے، لیکن ویسے فی الحال ہم بات کریں، اور دوسری طرف کوئی مسجد کا مؤذن کھڑا ہو، ہماری سوچ جاتی یار یہ اچیور. اللہ کی نگاہ میں اچیور کون ہے؟ وہ اچیور. جس اللہ کے نبی کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ وہ ہے یا وہ ہے؟ وہ ہے جس نے موت کی تیاری کی ہے، جس نے اس کے بعد کے اعمال کی تیاری کی ہے. دنیا آپ کو بیش کرے گی، دنیا آپ کو بدھو بھی کہے گی، دنیا آپ کو بے وقوف بھی کہے گی، دنیا آپ کو کہے گی یہ کریزی ہے، پاگل ہے، فنیٹک ہے، اس کے اندر اعتدال نہیں ہے. ہر قسم کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی. لیکن اللہ کے نبی اسی بندے کو عقل مند کہتے ہیں جو موت کی تیاری کرتا ہے اور موت کے بعد کے اعمال کی تیاری کرتا ہے. اچھا اگر آپ قبر کو یاد رکھیں نا تو سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، اخلاق بھی اچھے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. آپ کسی سے کیوں پنگا پھنسا کے رکھو گے؟ آپ کو یار اس سے سینگ پھنسائے، اگر بعد میں حساب کتاب دینا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ تو انسان نہ درست رہتا ہے. نہیں تو اور کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے جو آپ کے اخلاق کو درست کر دے سوائے اس کے کہ آپ موت کو یاد رکھیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو لوگ موت کو یاد نہیں رکھتے ان کے نزدیک تو لائف جو ہے نا وہ بس اس دنیا کی ہے. اب اس دنیا میں اگر وہ کسی کو دھوکہ دے کے اس کو بے عزت کر کے اپنا فائدہ لے لیتے ہیں تو دنیا کے نزدیک تو وہ کامیاب ہیں.
لیکن اللہ کے نبی کے نزدیک وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے وقوف، کہ انہوں نے آخرت میں اپنا معاملہ پھنسا لیا۔ تو اس لیے دیکھو ہم سب اپنے آپ کو عقل مند ہی کہنا چاہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بے وقوف کا ٹائٹل نہیں دینا چاہتا۔ تو ایک وہ ہے کہ جو آپ اور میں عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو اللہ کے نبی سمجھتے ہیں۔ تو اصل عقل مند کون ہے؟ جس کو اللہ کے نبی عقل مند کہہ رہے ہیں، وہ عقل مند ہے نا۔ اب اسی طرح سے کہ موت کے جو کچھ ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ مرنے والے، تو آپ کے لائف کے ڈیسیژن کتنے چینج ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل آپ کو پتہ چلے 24 گھنٹے بعد آپ نے قبر کے نیچے ہونا، تو پہلا کام کیا کرو گے؟ توبہ، آٹو پہ ہو جائے گی۔ دوسرا کام یہ کرو گے کہ سب سے معاملات درست کرو گے۔ مطلب اگر آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے فار ایگزامپل کہ 24 گھنٹے بعد آپ نے مر جانا، نمازوں کا خشوع بھی آپ کا درست ہو جائے گا، وہ پہلی صف میں پائے جاؤ گے، بلکہ مؤذن صاحب سے کہو گے اذان بھی میں ہی دیتا ہوں، مسجد کی صفائی ستھرائی بھی کر دو گے کہ شاید اس سے بچ جاؤں، شاید اس سے بچ جاؤں۔ مطلب ایک نیچرل سی چیز ہے نا، اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے، اس بات پہ آپ کا بلیو ہو جائے کہ میں نے مر جانا۔ اچھا چلو ایک دن چھوڑو، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 2022 میں مثال کے طور پہ آپ نے مرنا، تو تب بھی آپ کی لائف کے ایکشنز چینج ہو جائیں کہ آپ بے شک 1 سال ہے، لیکن ابھی سے آپ نا اگر اس بات پر یقین کر لو گے نا، تو ساری ہسٹری ڈیلیٹ کر دو گے، ساری پروکسیاں چھوڑ دو گے، اور سارا آپ کے اندر نیکی تقویٰ آ جائے گا۔ اچھا اسی طرح اگر مثال کے طور پہ آپ کو یہ پتہ لگنا شروع ہو جائے، کوئی ایسے سائنز ملے کہ جن سے پتہ چلے کہ موت آپ کے پاس آنے والی، تو تب بھی آپ کے اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ تو بہت سارے ایسے سائنز ہیں موت کے۔ پہلا سائن وقت، یہ جو وقت ہے نا، یہ موت کا سب سے بڑا سائن ہے۔ یہ گزر رہا ہے، مسلسل گزر رہا ہے، یہ واپس نہیں جا سکتا۔ پوری زندگی میں کیا آپ کسی ایک سیکنڈ کو واپس لے کر آئے ہو؟ نہیں لے کر آئے، نہ آپ لا سکتے ہو۔ سب سے بڑی موت کی نشانی یہ وقت ہے جو کہ کنٹینیوسلی گزر رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور نشانی موت کی آپ کی عمر ہے، آپ کی ایج ہے جو کہ گزر رہی ہے۔ اب میں 29 کا ہوں، تو میں پیچھے سوچتا ہوں نا اپنی لائف کے بارے میں، تو میں کہتا ہوں یار ابھی تو چھوٹے تھے، یہاں تک پہنچ گئے، اب پتہ نہیں آگے کہاں تک جانا ہے، یا جانا ہے نہیں جانا، کدھر تک جانا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ موت، یہ وہ سائنز ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ آپ نے مرنا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ڈینائی کر دو کہ نہیں میں تو نہیں مروں گا، یہ فلاں مر جائے گا، میں تو نہیں مروں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہر ایک نے جانا ہے۔ تو اسی لیے اچھا پھر اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے موت کو یاد رکھنا چاہیے بار بار۔ مثال کے طور پہ جنازوں میں شریک ہونا، پھر اس طرح سے آپ کو کہیں پہ بھی کوئی موقع ملے کسی کو قبر میں اتارنے کا یا کسی قبرستان میں جانے کا، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ قبرستان کی کثرت سے زیارت کرنی چاہیے، انسان کو اصل حقیقت سمجھ آتی کہ میں نے جانا یہاں پہ، میرا اصل گھر وہ 5 مرلے 10 مرلے کنال 2 کنال کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے، یہ پلاٹ ہے میرا اصل، ادھر میں نے جانا۔ تو اس لیے اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو یاد رکھیں گے نا تو سارے عشق کے بھوت ختم ہو جائیں گے جو دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہمیں ہو جاتے۔ پھر اسی طرح جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے نا، اس کے اندر قناعت بھی آ جاتی، وہ تھوڑے پہ راضی ہو جاتا، وہ نا یہ چوں والی ریس میں نہیں پڑتا، ریٹ ریس میں نہیں پڑتا۔ اب اگر مثال کے طور پہ آپ کو پتا چل جائے کہ بھائی آپ نے کل مر جانا ہے، تو مجھے بتاؤ آپ اس چیز میں پڑھو گے کہ یار اس کے پاس اتنا، میرے پاس اتنا مال ہے، یا اس کے پاس اتنا مال ہے، بلکہ آپ اعمال پہ چلے جاؤ، مال کو چھوڑ کے اعمال پہ چلے جاؤ کہ فوراً آپ کا نا گول ہی چینج ہو جائے گا، آپ کا ٹریک ہی چینج ہو جائے گا۔ تو اس لیے پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں کیا کرو، عجیب ہے، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کیا کرو، یعنی کہ ہمیشہ اپنے اوپر نگہداشت رکھا کرو کہ کسی وقت بھی جا سکتے۔ اچھا اب اس میں بھی کوئی شک نہیں رہا، کتنی سڈن ڈیتھس ہوتی، کتنی سڈن ڈیتھس ہوتی۔ ہماری ابھی قریب میں ہی ایک جاننے والی بچی تھی، اللہ اس کی قبر کو
جنت کا باغ بنائے. کہ وہ صبح اس نے ناشتہ بنایا, گھر کی صفائی کیا, پھر ایک دم سے گری اور گئی, کوئی پتہ نہیں. یہ ایک یونیورسٹی میں ایک لڑکا ایسے کلاس میں انٹر ہوا, پچھلے سال کی بات, بیگ لے کے آیا گھر سے, کلاس میں انٹر ہوا ہے, انٹر ہو کے گر گیا, بہت ہو گیا, کوئی ریزن نہیں, کچھ نہیں. اس طرح کے کتنے واقعات ہیں, آپ یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں, کتنے تو ریکارڈڈ ہیں کہ لوگ لائیو سیشن میں چلے گئے, موت آ گئی. تو اس لیے موت کے لیے تیار ہے نا. پھر مومن جو ہے نا, جو مومن ہوتا ہے, اس کے لیے موت تحفہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن کی روح جو ہے نا, وہ ایسے قید خانے میں جیسے ہوتی ہے نا, ایسے ہوتی. اور مومن کے لیے موت سے بہترین تحفہ کوئی نہیں, یہ بھی ایک روایت. مومن کے لیے موت سے بہترین تحفہ کوئی نہیں ہوتا. ہم موت سے ڈر رہے ہوتے, جبکہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. یہ تو شوق کی چیز ہے کہ اس سے اللہ سے ملاقات ہونی ہوتی, اس اللہ کو. لیکن یہ شوق کب پیدا ہوگا؟ جب اس اللہ سے محبت ہوگی. محبت کب ہوگی؟ جب اس کی عبادت ہوگی, جب اس کی اطاعت ہوگی, جب اس کے لیے کچھ سیکریفائس کیا ہوگا. ادھر ہم کچھ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم تو نماز کے لیے اپنے 10 منٹ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں اللہ سے کیا محبت ہونی, اور جب محبت نہیں ہونی تو پھر ہمیں ملاقات کا شوق بھی نہیں ہونا. جبکہ اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے, اور مومن کا یہ حال ہوتا ہے کہ موت سے خوبصورت لمحہ ان کے لیے کوئی نہیں ہوتا. وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یار سے ملاقات کا وقت آئے, وہ تو اس خواہش میں ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, جس کا مفہوم ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور قحط زدہ مقام کی مانند ہے. قحط زدہ, کیونکہ یہاں پہ قحط زدہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو نا کچھ ملتا نہیں ہے, انجوائمنٹ کے لیے کچھ نہیں ملتا. تو قحط زدہ ہی ہے نا کہ ادھر آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ انجوائے نہیں کر سکتے, جو کہ فاربیڈن ہے. بہت سارے معاملات آپ کے مطابق نہیں ہو رہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قید خانہ اور قحط زدہ چیز کی مانند ہے. تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو گویا اسے قید خانہ اور خشک سالی سے رہائی مل جاتی. اتنی پیاری ہے یہ. ادھر جب کووڈ آیا ہوا تھا نا, لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا, تو جتنے بزنس مین تھے برا حال تھا ان کا. اور جب لاک ڈاؤن کھلا ہے نا, ایسے دعائیں کر رہے تھے. میرا اپنا بھی یہی حال تھا کہ یار شکر ہے لاک ڈاؤن ختم ہوا, تو بزنس چلے گا. یہ حال ہوا ہوتا ہے. تو جیسے ہمیں اس وقت فیلنگ آئی نا کہ شکر ہے کھل گیا سب کچھ, تو مومن کی جب موت آتی ہے نا, وہ بھی کہتا ہے شکر اللہ کے پاس گیا. اس لیے موت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے. آخری ایک واقعہ بتا کے بات ختم کرتے ہیں. یہ واقعہ بیسیکلی لاہور کا ہی تھا کہ کچھ لڑکے تھے, بلکہ لمس کے تھے, تو وہ دین پہ آ گئے, وہ چینج ہو گئے, تبلیغی جماعت میں بھی گئے کافی. وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے تھے. تو وہ سارا ایک نا گروپ تھا لڑکوں کا, وہ بہت زیادہ نا جس کو کہتے ہیں نا کہ مختلف کاموں میں انگیج تھا, برے کاموں میں. انہوں نے اپنا ایک عجیب واقعہ بتایا. ان سے پوچھتے تھے کہ تم کیسے چینج ہوئے سارے لوگ. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے گروپ میں ہی مل کے نا سارے برے کام کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ اسی طرح سے فلیٹ پہ معاملہ چل رہا تھا, اور ہم سارے لڑکے ادھر, تو ہم باری باری, تو جو ادھر لڑکی تھی اس کی نا چیخ کی آواز ہے. کہتے ہم جب ادھر گئے تو دیکھا تو وہ جو لڑکا تھا نا, وہ اسی وقت فوت ہو, وہ اس عمل کرتے ہوئے فوت ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت اس کو لے کر گئے اپنے ہاتھوں, اور کہتے ہیں وہ مومنٹ تھا جس سے ہم چینج ہوئے. تو اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کم سے کم ایسا ہو کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہوں, اور ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے جائیں کہ جس سے آپ ہمیں محبت سے دیں. تو اس لیے موت کے بارے میں کانشیس رہنا یہ بڑا ضروری ہے. کبھی بھی آپ کو زندگی میں کوئی تکلیف آئے نا, تو اپنے غم کو آسان کرنے کا طریقہ یہ موت کو یاد کرنا.
جیسے موت جو ہے نا یہ بڑا غم، یہ چھوٹے غم کو کھا جاتا. کبھی بھی غم آئے نا، کسی بھی دنیا میں کوئی محرومی ہے، کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے آپ کی مرضی کے مطابق، موت کو یاد کریں. ہم نے چلے جانا ہے اس دنیا سے. آپ فیل کریں گے کہ فوراً آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا